النجباء الشرفاء لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله. أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين. صلوات سارے پڑھو جی. اللہم صلی علی محمد. دیکھیے مغرب کا وقت ہو گیا ہے اور حسین وہ ہیں جو جنگ کے دوران بھی نماز ادا کر کے ہمیں حکم دیتے ہیں کہ میں اللہ کا دین بچانے کے لیے نماز یہ جنگ کر رہا ہوں. عزیزان محترم، میں بانیان سے گزارش کروں گا، ہر سال مجلس اس طرح ہوتی ہے، لیٹ ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم درمیان میں نماز کا وقفہ کر لیں، درمیان میں مجلس ہوتی رہے. احباب آ رہے ہیں، مومنین جو اپنے گھروں سے چل کے پرسہ دینے آ گئے ہیں، اب ان کو کوئی جلدی تو نہیں گھر میں جانے کی، لہٰذا جو ذاکرین میرے بھائی میرے عزیز پڑھ رہے ہیں وہ پڑھیں اور درمیان میں نماز کا وقت ہو جائے، نماز پڑھی جائے اور نماز کے بعد پھر دوبارہ مجلس بپا کی جائے اور ایک آدھ بندہ جو باقی بچ جاتا ہے وہ بعد میں پڑھے. اس کے بعد ساری رات ہے ہمارے جوانوں کے لیے، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے، جو میرے مولا کے ماتمی ہیں، گلی گلی محلے میں حسین کی غربت کا پرچار کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کے بازوؤں میں اور زیادہ طاقت و قوت اور ان کو تاثیر عطا فرمائے. بہرحال آئندہ سے میری گزارش ہے کہ اس کو منظم کیا جائے. آج جتنا وقت ہے میں تھوڑے وقت میں کوشش کروں گا نوکری پوری کر کے اور نماز کے لیے وقت چھوڑ دوں. نماز پڑھیے، اس کے بعد ماتمداری کیجیے، مولا کی بارگاہ میں پرسہ کیجیے. جہاں تک تشریف فرما ہے، جتنا وقت کم ہے اتنی توجہ آپ کی زیادہ چاہیے. میں جملے آپ کی خدمت میں پہنچا دوں گا. صلوات پڑھیے، بس یہ چھوڑ دیں، مہربانی. صلوات سارے بندے پڑھو جی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب بغیر کسی طول و تمہید کے بہت بدماش ذہنیت ہے مسلمانوں کی، جو رسول کو حسین سے محبت کرتا ہوا دیکھ کر جل جاتے ہیں اور یہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حسین نواسا ہے اس لیے رسول اتنی محبت کر رہے ہیں. یہ سوال ذہن میں آیا ہے تو جواب بھی ذہن میں آ جائے گا. جس کی ذہن میں سوال ہی نہیں ہے، جیڑا سنن بیٹھا ہی نہیں، جیڑا مڈو امتحان لینا بیٹھا وہ دنال گال کرن دی بھی لوڑ کوئی نہیں. میں نے بڑی سادہ سی بات کی ہے عزیزان محترم کہ رسول کی محبت حسین سے دیکھ کر زمانہ جان بوجھ کے کہتا ہے کہ یہ نانا کی نواسے سے محبت ہے، حالانکہ اللہ نے قرآن میں اپنے رسول سے کہا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول. محمد کسی کا رشتہ دار نہیں، محمد رسول ہے. محمد کسی کا رشتہ دار نہیں، محمد رسول ہے. رسول کون ہوتا ہے؟ جس کا کلمہ پڑھا جائے، اور جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ امتی ہے. پہلے اسلام کے اعلان پر اپنے ابو طالب کے گھر میں بنی ہاشم کے لوگوں کو اکٹھا کر کے نبی نے 3 دن کھانا کھلا کے منوایا یہی تھا، تم سارے میرے رشتہ دار ہو. آج سے پہلے تم تھے رشتہ دار، لیکن آج کے بعد اللہ نے کہا ہے اعلان نبوت کر، آج کے بعد کوئی میرا رشتہ دار بننے کی کوشش نہ کرے، میں رسول ہوں تم امتی ہو. جیو بھائی، سلامت رہو جہاں جہاں بیٹھو. یا رسول اللہ. سارے بندے بولو حیدری. جی نبی نے فرمایا ہو میرے رشتہ دار. جی جو دعوت ذوالہ شیرہ میں آئے تھے وہ محلے والے نہیں تھے. بولو بندے سارے جن کو بات سمجھ آ رہی ہے. محلے والے نہیں تھے، بنی ہاشم والے تھے، نبی کے رشتہ دار تھے، نبی کا اپنا قبیلہ تھا، کوئی باہر کے بندے نہیں تھے. لیکن پھر بھی نبی نے کہا میں نبی ہو گیا ہوں، اللہ نے مجھے نبوت کے اعلان کا حکم دے دیا ہے، لہذا آج کے بعد کوئی میرا چچا بننے کی کوشش نہ کرے، کوئی میرا ماموں بننے کی کوشش نہ کرے، کوئی میرا رشتہ دار بننے کی کوشش نہ کرے، کوئی میرے ساتھ رشتہ داری نبھانے کی کوشش نہ کرے. میں ہوں نبی، تم ہو امتی، میرا کلمہ پڑھا جائے گا، تم کلمہ پڑھنا والے ہو. میں ہوں آقا، تم ہو غلام. ایک بندہ آگے سے اٹھا، تھا نبی کا چچا، کہا میں تو نہیں مانتا، میں تیرا چچا ہوں، میں چچا ہی رہوں گا. اللہ رب العزت نے قرآن میں لعنت کر کے کہا تبت یدا ابی لہب و تب،
توجہ فرمانا عزیزو، خبردار کوئی میرے نبی کا رشتہ دار بننے کی کوشش نہ کرے۔ اب جو محمد کے خون کا رشتہ دار ہو اور ہو بھی سگا چچا، اللہ اس کی رشتہ داری قبول نہیں کرتا، تو رشتہ دے کے رشتہ دار بننے والوں کی رشتہ داری کیسے؟ اور فرمایا عزیزوں نے، تو ان کی رشتہ داریوں کو خدا قبول کیسے کر لے گا؟ اچھا بات تو رشتہ داری پہ بھی ہو، بزرگ بندے جو تشریف فرما ہو، میری بات کو تھوڑا سا لیجئے گا، جو بزرگ تشریف فرمائے اس محفل میں، قبلہ رشتہ داری پھر بھی کوئی بات ہے، بندے محمد کی یاریوں کے چکر میں ہیں۔ نہیں توجہ فرمائی میرے ساتھ، یہ نہیں میرے ساتھ غور کیا، لوگ محمد کی یاریوں کے چکر میں ہیں۔ اچھا جو جوان ہو ذرا سر اٹھانا میرے بھائیوں، یہ جملہ آپ بڑے اچھے طریقے سے سمجھیں گے۔ مسلمان جو یاری کے چکر میں ہے نا، یہ بڑی بدماش ذہنیت ہے۔ کیونکہ یاری ہوتی ہے برابر کے لوگوں میں۔ نہیں توجہ فرمائی، یاری ہوتی ہے برابر کے لوگوں میں۔ بندے یاری کے چکر میں محمد کی برابری کے چکر میں ہونا چاہتے ہیں۔ اور ہوش کے ناخن لو، آدم امتی ہے محمد رسول ہے، نوح امتی ہے محمد رسول ہے، عیسیٰ امتی ہے محمد رسول ہے۔ تو مطلب یہ ہوا جب آدم محمد کی یاری کے قابل نہیں، جب نوح محمد کے برابری کے قابل نہیں، تو مدینے کے چلتے پھرتے مسلمان محمد کی برابری کے قابل۔ یا علی کسی کی جرت ہے جو محمد کی برابری کرے؟ اللہ نے محمد کے ساتھ کسی کو برابر بنایا ہی نہیں۔ ایک ذات ہے کائنات میں جس کو اللہ نے محمد جیسا بنایا ہے، اور وہ محمد نے خود کہا ہے۔ کوئی اور کہتا ہم نہیں مانتے، چونکہ ہماری علی سے کوئی رشتہ داری نہیں، ہم نے علی کو ووٹ دے کے اپنا ولی نہیں بنایا۔ توجہ، ہم کوئی علی علیہ السلام کو ووٹ دے کے ولی نہیں بنا رہے، ہم نے تو اللہ کو مانا تھا۔ اللہ نے کہا وَرَسُولُهُ، میں ولی ہوں۔ توجہ، اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ، میں ولی ہوں۔ ولی کون ہے؟ اللہ۔ ہم تو اللہ کے پاس گئے، اس نے کہا وَرَسُولُهُ، جاؤ رسول کے پاس۔ ہم تو رسول کے پاس گئے تھے اللہ کی مان کر، اب اللہ کا رسول کہہ رہا ہے انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ وسائر الناس من اشجار شتى، لوگوں کے شجرے جدا جدا ہیں۔ انا وعلی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ ہر مقام پہ نبی تعارف کیا کروا رہے ہیں؟ وقت نہیں ہے میں لمبی بات کروں، تعارف کروا رہے ہیں جو اللہ کی وحی کے بغیر بولتا نہیں، وہ کہہ رہا ہے یہ میرے جیسا ہے، یہ میرے جیسا ہے، یہ میرے جیسا ہے۔ محمد پوری زندگی کہتا رہا یہ میرے جیسا ہے۔ مسلمان ذرا جاؤ دوبارہ منہ دھو کے آؤ، جس کو پوری زندگی محمد کہتا رہا یہ میرے جیسا ہے، اس نے پوری زندگی کبھی نہیں کہا میں محمد جیسا ہوں۔ تمہارے بھائی میرے علی نے کبھی نہیں کہا کہ میں محمد جیسا ہوں۔ علی نے جب بھی کہا یہ آقا ہیں ہم غلام ہیں۔ تو جب علی محمد کا غلام ہے، کسی چوکیدار کی کیا اوقات ہے محمد کی کرسی پہ بیٹھے؟ میرا بھائی ابھی پڑھ رہا تھا نا، کسی مالی کی جرت کیا ہے محمد کی کرسی پہ جائے، جس کی اوقات مالی کی بھی نہیں، اسے ہم محمد کی کرسی پہ مانتے ہیں؟ بھائی یہ ہم سے نہیں ہوگا میرے بھائیوں، میرے عزیزوں۔ لو جی جملہ جو میں نے کہنا تھا وہ یہ ہے کہ محمد کے رشتے ہوتے ہیں کئی بڑے، کئی ہوتے ہیں چھوٹے۔ بھئی باپ بھی رشتہ ہے، بولنا سن نہیں ہو جانا، ٹائم تھوڑا ہے، ہاں میں تو بالکل ٹیکے لگ جان۔ ہاں جی توجہ آخری بندے تک۔ بھائی جان باپ رشتہ ہے، بیٹا بھی رشتہ ہے۔ باپ بڑا رشتہ ہے نا، بیٹا پہلے کس کا احترام واجب ہے؟ بولو سارے بندے جی، جو باپ کا احترام کرتے ہو وہ بولو، پہلے کس کا احترام واجب ہے؟ باپ کا، بیٹے کا بعد میں۔ بڑے رشتے کا تقدس پہلے ہوتا ہے، چھوٹے کا بعد میں۔ غور نہیں فرمایا، چھوٹے کا بعد میں ہوتا ہے نا۔ جو اللہ چچا کی رشتہ داری قبول نہیں کرتا، وہ نواسے کی رشتہ داری قبول کرتا ہے۔ غور فرما رہے ہو؟ وہ نواسے کی رشتہ داری قبول کرتا ہے،
جو چچا کی رشتہ داری قبول نہیں کرتا، تو پھر مسلمانوں یہ بدماشی مت کرو کہ رسول حسین سے نواسا ہونے کی وجہ سے محبت کرتے تھے۔ لو جی ایک اور ہدیہ ہے جو شیعہ سنی بھائی میرے تشریف فرما ہے، ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ سب سے زیادہ بندہ کوئی بوڑھا ہو جائے جی، 2 سال گھر میں اولاد نہ ہو نا، 2 سال، تو سارا محلہ باتیں شروع کر دیتا ہے، ہوتی ہیں یا نہیں؟ تو 7-8 سال اولاد نہ ہوئے تو وقت مشورے شروع ہو جاتے ہیں، فلانے ڈاکٹر کول جاؤ، فلانے حکیم کول جاؤ، نمی شادی کراؤ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ سب سے زیادہ بچی پہ عتاب آتا ہے، وہ بیچاری مظلوم ہو جاتی ہے۔ توجہ فرمائیے کہ یہ ہمارا معاشرہ ہے کہ بلاتے جنہوں 100 سال اولاد نہ ہوئے یا جس کی اولاد نہ رہے، کہ بلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور ختمی مرتبت کے 2 بیٹے جو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بطن مقدس سے تھے، وہ تو مکے میں فوت ہو گئے، طیب و طاہر۔ توجہ فرما رہے جی؟ ہاں، اب بڑھاپے میں جا کے جناب ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہ کے بطن مقدس سے اللہ نے ایک بیٹا دیا، وہ ہے ابراہیم۔ اتنے دور میں رسول نے تانے سنے، یہ ابتر ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اس کی نسل کوئی نہیں، اس کی اولاد کوئی نہیں، اس کی اولاد کوئی نہیں۔ تانے سن 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 کے بڑھاپے میں اللہ ایک بیٹا دے، ذرا کیا خیال ہے شیعہ سنی کا، کتنا پیارا ہوگا؟ جی جو نہیں بولا مجھے افسوس ہوا ہے، بات تو میں نے سمجھائی ہے، ان تسی سر نہ ہلاؤ تو اونج کوڑ کی تھی پہ تواڈی اپنی مرضی۔ میرے بھائیوں میرے عزیزوں، کتنا پیارا ہوگا نبی کو وہ بیٹا، کتنا پیارا ہوگا، ذرا اندازہ کیا ہے کتنا پیارا ہوگا نبی کو وہ بیٹا جو آخری عمر میں ملا ایک اور نسل کے برقرار ہونے کی وجہ بن سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ ادھر حضور کے بھائی علی ابن ابی طالب کے ہیں 2 بیٹے، ایک ہیں حسن ایک ہیں حسین۔ مولا علی کے 2 بیٹے ہیں، رسول کا ایک بیٹا ہے۔ اب تاریخ شیعہ سنی آپ کی نگاہوں میں ہے، سیرت النبی کی کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے، کوئی شیعہ سنی اختلاف نہیں ہے اس بات پر کہ اپنے گھر میں رسول تشریف فرما ہے، ایک زانو پہ اپنا بیٹا ابراہیم ہے، دوسرے زانو پہ علی کا بیٹا حسین ہے۔ اللہ کی آواز آئی میرے محبوب ایک کو رکھ لے، نہیں توجہ فرمائی، نہیں تو ایک کو رکھ لے، ایک کو قربان کر دے۔ اگر حسین کو قربان کر دیتے، ایک محمد کے پاس رہ جاتا، ایک علی کے پاس رہ جاتا، نسل دونوں کی بچ جاتی۔ اٹھاؤ قرآن ملا کے سر پہ رکھو، سیرت النبی کی کتاب اس کی الماری سے نکالو، پوچھو خدا نے کہا قربان کر تو کس کو قربان کیا؟ محمد نے اپنا بیٹا قربان کر کے کہا میں اپنا بیٹا نہیں قربان کر رہا۔ مسلمانوں یاد رکھو، جس پر محمد اپنی نسلیں قربان کر دے اسے حسین ابن علی، جس پر مصطفیٰ نسلیں قربان کر دے۔ بھائی بیٹا مر گیا، رسول کی نسل اب ابراہیم سے نہیں چلی، جس پر مصطفیٰ نسلیں قربان کر دے اس کو حسین کہتے۔ بات دامن وقت میں گنجائش ہوتی، یہ پانی مجھے دیجیے پلیز۔ نہیں اب نماز کا وقت ہے، مولا عزت دے انشاءاللہ پھر کبھی آپ کی خدمت میں گزارش کریں گے۔ عزیزو، یہ عزاداری امام مظلوم کربلا کا مشن ہے۔ بھائیو عزیزو، حسین نواسا نہیں، لوگوں نے نواسا سمجھا ہے۔ نواسوں کے لیے نمازوں کو طول نہیں دیا جاتا۔ جو مصطفیٰ آپ کو اپنے بچوں کے لیے نماز میں کھیلنے نہیں دیتا، وہ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلے گا، وہ بانی شریعت ہے۔ یہ بات کسی کو سمجھ میں آئی نہیں، جہاں تک تشریف فرما ہو۔ خدا کی قسم میرے کروڑوں سلام ہے خواجہ اجمیر کی تربت پر، جس نے دنیا کو سمجھایا ہے نواسا نہیں، دین است حسین۔ مصطفیٰ نواسا سمجھ کے اہمیت نہیں دے رہے، محمد کو پتہ ہے کہ میرے دین کو اگر کسی نے بچانا ہے تو اس ذات کا نام حسین ابن علی۔ جی ہو بھائی سلامت ہو، کرسی ہٹاؤ جی، کرسی ہٹاؤ۔ جہاں تک تشریف فرما ہو، ماتم کا سبب ہے، آخری پرسہ ہے، چونکہ مجھے جملے مظلوم کربلا کے پڑھنے، اس لیے میں آپ کی خدمت میں کھڑا ہوں۔ میرے بھائیوں میرے عزیزوں، اس دین کو بچاتے بچاتے پورا گھر لٹا دیا حسین ابن علی نے۔
جو ماتم کرنے آئے ہو ان کو دعوت فکر دے رہا. پورا گھر اجاڑ دیا حسین نے ایک دین بچانے کے لیے. شام کا وقت ہے. اللہ کرے کسی بہن کو بھائی ایسے نہ ملے جس طرح کربلا میں زینب کو حسین ملنے آیا ہے. شاباش بھائی، سنتے رہتے ہو کربلا کی کہانی، پیچھے ہٹ کے نہیں، شرما کے نہیں. آل محمد کی غربت کی کہانی ہے. میں پھر دعا مانگتا ہوں، سید ہوں، مسافر ہوں، مہمان ہوں، کسی بہن کو بھائی ایسے نہ ملے جس طرح آخری وقت میں علی کی بیٹی کو بھائی ملنے کے لیے آیا ہے. زخموں سے چور چور ہے، پورا بدن زخمی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک خون جاری ہے، امامہ کٹا ہوا ہے، ابا پھٹی ہوئی ہے، تیروں کے زخم ہیں، تلواروں کے زخم ہیں. خیمے کی کنات کے پیچھے آ کے کہتا ہے یا زینبو. واہ بھائی واہ، جیو جیو. جو سمجھ کے روتے ہیں، جن کے دل میں قبر حسین ہے، ان کے لیے لفظ کافی ہے. یا زینبو و یا ام کلثوم و یا رقیت و یا سکینہ علیکنا منی سلام. آخری سلام. بہنوں نے جلدی کی، بھائی اندر آ. بیبیوں نے جب حالت دیکھی تو جہاں جہاں بیٹھی تھی نا اٹھتی ہوئی آ گئیں. واہ حسین آ. کوئی کہتی ہے واہ محمد آ. اپنے اپنے انداز میں ہر بیوی ماتم کر رہی ہے. بیبیوں کے حلقے کے درمیان کھڑے ہو کے حسین نے جو بات کی ہے، خدا کی قسم یہ بات ایسی ہے جس نے کربلا سے لے کر شام تک میری آقا زادی کو رلا دیا ہے. اور وہ جملہ یہ تھا کہ بیبیوں کے حلقے میں زخمی بھائی کھڑا ہو کے رو کے کہتا ہے بہن ایتینی بے ثوبن عتیق، کوئی پرانا لباس ہے تو وہ دے. جیو بھائی جیو جیو، سلامت رہو، تمہارے گھر آباد رہیں. حسین کے گھر کا صدقہ کوئی پرانا لباس ہے. بی بی کا کلیجہ پھٹ گیا. یقیناً رو کے کہا ہوگا ماں سے جب بھی مانگتا تھا جنت کی پوشاکیں مانگتا تھا. مجھے کربلا کی غریب سید زادی سمجھائے. حسین کہو تو میں بھی جبرائیل کو پکاروں، میں بھی جنت کا لباس منگواؤں. رو کے شبیر نے کہا نہیں بہن، مجھے پرانا لباس. اٹھی میری آقا زادی، ماں کی وصیت کے مطابق صندوق کھولا. نانا کی پرانی پوشاک، مصطفیٰ کی پرانی پوشاک جن کے سینے میں قبر حسین ہے، لا کے بھائی کے ہاتھوں میں دی. اب بیبیاں دیکھ رہی ہیں، یہ بات ذہن میں رہے، کربلا کا نقشہ ذہن میں رکھو گے تو تڑپ کے رو گے. خدا کی قسم بیبیاں دیکھ رہی ہیں، بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، بہنیں دیکھ رہی ہیں، بھابیاں دیکھ رہی ہیں. بیبیاں ماتم کر رہی ہیں. حالت پہلے ہی حسین کی کوئی نہیں، پرانا پھٹا ہوا لباس ہاتھ میں پکڑا، ذوالفقار نکال کے اس کو پھاڑنا شروع کر دیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. رو کے آقا زادی نے کہا بھائی یہ تو پہلے ہی اتنا پرانا ہے، اب اس کو کیوں پھاڑ رہے ہو؟ رو کے کہا دعا کر کسی کا دشمن کمینہ بھی نہ ہو. بہن میرا دشمن کمینہ ہے، مجھے شہید کرنے کے بعد میرے لاشے کو لوٹا جائے گا. دعا کر کل جب تو ہو یہ پرانا لباس میرے کفن کے طور پہ باقی ہو. بس عزیزان محترم چل پڑا میرا غریب کربلا. اٹھے یہاں سے وہاں اس خیمے میں آئے جہاں کربلا کا بیمار غش کی حالت میں موجود تھا. بیمار کو اٹھایا، بابا کی حالت دیکھی نا، یہی کربلا ہے. اسی جملے پہ مجلس ختم ہے. اگر میرے جوان اس بات کو سمجھ جائیں، جب سجاد نے غش کیا تھا نا، پہلے جو بابا کو دیکھا تھا بابا کی حالت کچھ اور تھی. اب جب حسین نے غش سے اٹھایا تو بابا کو دیکھا، بابا کی حالت کچھ اور ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ پورا محرم گزار کے پوری کہانی سن کے بیٹھے ہو ہیں. جب بابا کو دیکھا تو اب امامہ پھٹا ہوا، داڑھی سفید ہے، علی اکبر کے خون سے رنگی ہوئی ہے، چہرے پہ حضرت علی اصغر کا خون ہے، پورا بدن زخموں سے تار تار ہے. تڑپ گیا جب میرے مولا سجاد نے یہ حالت دیکھی. بابا کی یہ حالت دیکھ کے تڑپ کے عجیب سوال کیا ہے. خدا کی قسم رو کے کہتے ہیں بابا آپ کی یہ حالت ہے، این این حبیب ابن مظاہر. بابا وہ تیرے بچپن کا دوست کدھر ہے جو سائے کی طرح آپ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا؟ بابا آپ کی یہ حالت کس نے کر دی ہے؟ رو کے حسین نے کہا قد قتلا، میرا بچپن کا دوست مارا گیا. این این مسلم ابن اوسجا، مسلم ابن اوسجا کہاں ہے؟ کہا قد قتلا، مارا گیا. این این بریر، قد قتلا، مارا گیا. وہ کہاں ہے؟ مارا گیا. وہ کہاں ہے؟ مارا گیا. جب اتنے لوگوں کے مرنے کی خبر سنی نا، مشکل سے تڑپ کے کہتا ہے سارے جو مر گئے ہیں، این این عمی عباس، میرا عباس کہاں ہے؟
میرے عباس کے ہوتے ہوتے کس کی جرت ہے کوئی ہمارے جوانوں پہ حملہ کرے؟ رو کے شبیر کے ہاتھ کمر پہ آ گئے، کمر پہ ہاتھ رکھ کے کربلا کا غریب کہتے ہیں قد قتلا، میرا بھائی مارا گیا، میری کمر ٹوٹ گئی۔ خدا کی قسم جو نفسیات میں نے پڑھی ہے نا، میرا دل گواہی دیتا ہے اب تک تو بیمار کربلا بستر بیماری پہ موجود تھے نا، لیٹے ہوئے تھے، جب سنا نا کہ ام البنین کا لال بھی اس کربلا کے میدان میں گھوڑے سے اتر گیا ہے، اب بڑی مشکل سے تڑپ کے بستر سے اٹھا اور ایک عجیب سوال کر دیا، کہا مولا اگر عباس بھی نہیں ہے تو این علی الاکبر، میرا اکبر کہاں؟ خدا کی قسم شبیر نے، تاریخ نے بتایا ہے، شبیر نے موضوع بدلا کہ جوان بھائی کو اس کے بھائی کے مرنے کی خبر دوں گا، مرنے سے پہلے مر جائے گا۔ جوان بھائیوں کی زور کمر ہوتے ہیں۔ رو کے شبیر نے جملہ کہا، نہ مجھے رلاؤ نہ خود رو، بس اتنا سن لے، یہ جو زہرا زادیاں ہیں نا، ان کا سہارا یا تو باقی ہے یا تیرا بابا باقی ہے، اور بابا بھی منت کر رہا ہے۔ بس میں یہیں پہ مصائب کو بند کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں کہانی آج کی، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ایک جملہ سن لو مصیبت کا اور رو لو۔ میں ماتم کے لیے نوجوانوں کو دعوت دے رہا ہوں۔ رو کے مولا نے کہا یا تو بچ گیا ہے یا تیرا بابا بچ گیا ہے، اور اگر محسوس نہ کر، بابا بھی امور امامت سپرد کر کے موت کی طرف جا رہا ہے۔ جب یہ جملہ سنا تڑپ کے سجاد اٹھے، خیمے کی کنات کو ہاتھ رکھ کے اٹھے، پھپھی اماں سے رو کے کہا پھپھی اماں مجھے تلوار بھی دے، مجھے عصا بھی دے۔ حسین نے کلیجے سے لگا کے کہا یہ عصا اور تلوار کیا کرے گا؟ رو کے سجاد نے کہا میں اپنے بھائی علی اکبر کا بدلہ لوں گا، میں ان سے جا کے پوچھوں میرے اکبر کو کیا کس طرح سے گھوڑے سے اتارا، میرے اکبر کی جوانی کس طرح سے انہوں نے ختم کی ہے، بابا مجھے اجازت دے میں جنگ کرنے جاتا ہوں۔ خدا کی قسم سجاد کے تیور دیکھے، شبیر نے بیٹے کو کلیجے سے لگا لیا، رخسار چوم کے جملہ ایسا کہا کہ جس جملے کی وجہ سے آج سجاد کا کلیجہ پھٹ گیا، جتنی دیر زندہ رہا سجاد خون کے آنسو روتا رہا۔ شبیر نے رو کے کہا میرے لال کربلا کے شہیدوں میں تیرا نام کوئی نہیں، رو کے کہا بابا میری شہادت کہاں ہے؟ شبیر نے کہا کبھی کوفہ کے بازار، کبھی شام کے دربار۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔